اللہم صلی علی محمد. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وابکائیان تیرے نام تے وابکائیان تیرے نام تے اگے کون نیوانے کو جان گئے. میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سجان گئی. میرے گل پٹا تیرے نام والا میرے نام نو جگ سجان گئی. تیرا نام لے کے لگ پار مینو آس رکھ جوان گئی. میاں رحمتا لگے تے بھاگ کمینے ہوں اے فیض سخی سلطان رہی. حضور شہزادہ غوث اعظم اور شہزادگان حضور سلطان العارفین آپ سب کا تشریف آوری ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے. جس انسان کو اللہ رب العزت قرآن پاک اور علم دین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بیان لاتے ہوئے عزت و انکساری کے ساتھ آج جس ہستی کے عرش پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں سلطان الحفاظ حافظ خان محمد قادری سروری قدس سرہ العزیز. دنیا میں کتنے ہی لوگ حفظ کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان سب کے عرس نہیں منائے جاتے. ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ ان کے بھی عرس نہیں منائے جاتے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہستیوں کا نام ایک ہی عمل کرنے سے دوسرے اپنے ساتھ والوں سے جدا ہو. حضور بھائی صاحب سے فرماتے ہیں کہ ہوئے ہزارہ عاشق پر عشق نصیب کے اندر ہزاروں لوگوں نے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کیا, اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ بھی کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا دعویٰ بھی کیا اور اسلام کے احکامات پر کاربان رہنے کا چلنے کا اپنی طرف سے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا وہ بھی کیا. لیکن حقیقی بات وہ ہے کہ آخر وہ لوگ تھے کہ جنہیں عشق نے چنے. کامیاب تو وہ ہوئے کہ جنہیں رب نے چنے. ہوئے ہزارہ عاشق پر عشق نصیب کہنے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ حافظ بھی بنتے ہیں, عالم بھی بنتے ہیں, پیر بھی بنتے ہیں, علم پڑھتے بھی ہیں, علم پڑھاتے بھی ہیں, حفظ کرتے بھی ہیں, حفظ کراتے بھی ہیں. لیکن ہزاروں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ مالک ہوتے ہیں. تو آج جن کے عرش پاک کی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ انہی ہستیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس طرح سے چنا کہ وہ ساری زندگی اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام کرتے ہیں اور ان کے نام کو بھی اللہ رب العزت نے دبا. قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے حضور سرور کائنات کا فخر موجودہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن صحابہ کرام سے آیا کہ تم میں سے جو بھی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی جو ہے ان کا خیال اہل سے مراد ہے کہ جو اللہ کی اہل ہے ان کا خیال رکھتا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کا کوئی اہل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے اہل وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ ان کی اس وجہ سے عزت و تقریم کرتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں سے عزت و تقریم کرتا ہے اور انہیں اس بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے. اور جو لوگ ان تلاوت کرنے والوں کی بے توقیری کرتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا فرمائے گا اور جہنم میں ڈالے گا. اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت والے دن انبیاء کرام کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ افضل ہوں گے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں. کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل وہ لوگ جو میرے پاک کلام سے تلاوت کثرت سے کیا کرتے ہیں انہیں بلاؤ انہیں نگاہ دکھائے ہو. جبریل امین 3 مرتبہ آواز دے گی کہ جو لوگ قرآن پاک کثرت سے پڑھتے رہے وہ کھڑے ہو گئے تو قرآن پاک پڑھنے والوں کی سمجھ بن جائے لیکن کوئی پڑھے گا نہیں بولے گا نہیں لیکن سمجھ بنا لے. اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب تم میں سے ہر ایک جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا قرآن پڑھتا اور اس وقت اللہ رب العزت ہر ایک کو قرآن پاک کا جو حصہ بھی الہام فرمائے گا کسی کو کوئی حصہ کسی کو کوئی حصہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت الہام فرمائے گا وہ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا. تو جو جتنا خوبصورت پڑھ رہا ہوگا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ عطا ہوتا جائے گا. پھر جو سمجھ کے ساتھ پڑھتا تھا اس کو مقام اور زیادہ عطا ہوتا. جو قرآن پاک کی آیات میں فکر کر کے تدبر کر کے غور کر کے کہ کیا احکامات اس طرح سے پڑھتا تھا اس کے درجے اور بلند ہوتے تھے. اور پھر جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر قرآن پاک کو پڑھنے کی حیثیت حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ ہر دفعہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا کہ یہ ہوگا میرے رب نے دیا میں اسے پڑھ نہیں رہا ہے تو پڑھنے کے بعد میں نے دوسرے کو بتانے کے لیے نہیں کہا بلکہ اپنے عمل کے لیے پڑھنا ہے اور وہ خود عمل کرنا شروع کر دیا اس نے تو اس کا مقام و مرتبہ باقی سب سے اور بلند ہوتا ہے. جب یہ سارے مقامات اور درجات ان کے بلند ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب اے قرآن پڑھنے والوں یہ بتاؤ کہ اس وقت عالم معاشر میں جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تم جانتے ہو کہ دنیا میں انہوں نے تم پر کوئی احسان کیا تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کہ یہ لوگ تو حاملین قرآن اس وجہ سے کسی تمہارے ساتھ اچھائی کی. انہوں نے کہا کہ ہاں یا رب العالمین ہم ان کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ احسان کیا اچھائی کی. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ ان میں سے ایک کو چن کر اپنے ساتھ رکھنا. تو جس شخص زندگی کا ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزرا اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ آؤ کہ جو باتیں تم نے میرے ساتھ کیا ہے اسے تم پورا کرو اوفی بیاہی پھر میں وہ باتیں پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. یہ ایک قرآن پاک نے قانون دیا ہے اصول دیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو وعدہ تم نے رب کے ساتھ کیا ہے وہ تم پورا کرو. پہلی شرط یہ ہے کہ وعدہ پہلے تم نے پورا کرنا ہے پھر اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرنا. ہم نے وعدہ اب آپ میں سے بات پوچھے کہ ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا محمد رسول اللہ کہ ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا. اب اس کلمے پر بار بار رہنا اس کلمے کے احکامات کی وجہ سے جو ہم پر حلال اور حرام کے احکامات نافذ ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ہی اسلام کے طور پر. تو وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو پورا کیا وہ دنیا اور آخرت میں سمجھ اس کو مزید آسان کرتے ہیں.
دنیا کی زندگی میں بھی ایک اصول چلتا ہے، اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہیں، لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، وہ سستی ہو یا مہنگی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، نایاب ہو یا دستیاب ہو، ہر صورت آپ کو اس چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کی قیمت ادا نہیں کرتے تو وہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مٹی کا پیالہ بھی آپ لینا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں جو اپنی نعمتیں رکھی ہیں، جو سرفرازیاں رکھی ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ وہ قیمت ادا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی شروع ہوتے ہیں تو آخرت میں۔ یہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ہم آزاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اب ہم جمتی ہیں، میلاد کی محفل ہم نے کرا لی اور اب ہم جمتی ہیں، غوث پاک کا نام لے لیا اور اب ہم جمتی ہیں، حضرت سلطان قوم کے نام پر بیعت کر لی اور اب ہم جمتی ہیں۔ ایسا حکم قرآن و سنت میں کہیں نہیں، جب تک حالانکہ یہ بیعت کرنے کا مقصد وہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملزم کہ جاننا مشکلات لا الہ ہے کہ جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو میں لڑ گیا، جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کام کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر ذمہ داریاں پوری شائع ہو گئی، بلکہ کلمہ پڑھنے سے میں ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو جاتا، بلکہ کلمہ پڑھنے سے میرے اوپر ایک باؤنڈری لائن لگ جاتی ہے کہ اب اس باؤنڈری کے اندر رہ کر میں نے کام کرتا ہوں۔ اب آپ کسی سکول میں، ادارے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ لے پڑھنے یا کسی فیکٹری میں جاب کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی ملازمت کرتے ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اس ادارے کے اندر روانی ہوتی، آپ نے داخلہ لے لیا، لیکن اگر آپ اس قانون میں آپ اس ادارے کی روانی میں آپ نے اس وقت جانا ہے، اس وقت چھٹی کرنی ہے، اتنا آپ کا ٹائم ڈیوٹی کا ہوگا، ڈیوٹی میں آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، ایک بندہ کہے کہ آپ مجھے سیلری بھی دیں، آپ مجھے پڑھائی بھی دیں، لیکن کروں گا میں اپنی مرضی، تو کیا وہ ادارہ اس کو قبول کرے گا؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن اسلام کے احکامات کو ہم قبول نہیں کرتے، اسلام کی حلال اور حرام کی حدوں کو ہم قبول نہیں کرتے، اسلام کی عبادات کو ہم قبول نہیں کرتے، اسلام کی ریاضات اور مجاہدات کو ہم قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ ظاہری طور پر ادارے میں آ جا رہے ہیں لیکن وہاں پر جو سیلری ہے، جو ریوارڈ آپ کو ملنا تھا وہ ریوارڈ آپ کو نہیں ملتا۔ تو بازار میں جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کی آپ کو قیمت ادا کرنا ہے۔ اب کسی بھی چیز کو لینے کے لیے بھائی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس چیز کی آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ آپ کو چاہیے، اور دوسری چیز اس چیز کی طلب کے بعد آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنا۔ اگر طلب نہیں ہے، آپ بازار میں جائیں، آپ کے دونوں جیب نوٹوں سے بھرے ہوئے اور بازار میں ساری چیزیں سستی ہوئی، لیکن اگر آپ چیزوں کو نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے تو آپ نہیں خریدیں، آپ ویسے ہی بازار میں واپس آ جائیں گے۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، طاقت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اقتدار بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کوئی چیز لیتے نہیں ہیں جن کی آپ کو یا اس چیز کو لینے طلب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس طلب ہو، بازار جائیں، ضرورت ہے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں، صلاحیت نہیں، تب بھی آپ کچھ لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز آپ کے اندر طلب ہوگی، جب آپ کے اندر طلب ہوگی تو طلب ہی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، گھر میں کھانا لانا ہے، کچھ نہیں ہے تو میں جاؤں گا، تیاری کروں گا، مزدوری کروں گا، چند پیسے کماؤں گا، وہ میرے اندر طلب تھی تبھی میں نے اتنی محنت مشقت کی ہے۔ اگر ہمارے اندر جنت کی طلب ہے، اگر ہمارے اندر دوزخ سے بچنے کی طلب ہے، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طلب ہے، اگر ہمارے اندر حضور علیہ السلام کے قرب کی طلب ہے، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب ہے، تو ہمیں اپنے اندر ایک جو صلاحیت بھی پیدا کرنی پڑے۔ سورۃ البقرہ میں حضرت سیدنا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں نے اسے بادشاہ بتا دیا۔ آزمایا کس چیز سے ابراہیم؟ جان سے آزمایا، نار نمرود پہ مال سے آزمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تسبیح کرنے پر اپنا مال اڑایا، اولاد سے آزمایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ۔ جب وہ تینوں آزمائشوں میں سے شروع ہوئے، جب انہوں نے قیمت چکائی تو قیمت چکانے کے بعد اللہ نے آپ کو امام بنا دیا ہے، بنا سے امام۔ اب میں نے آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو اصل چیز اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں، جو آپ نے کلمہ پڑھا، جو میں نے کلمہ پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، اگر ہم اللہ کو وعدہ ایک دفعہ پورا کر کے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے صرف اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیر دی ہے۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو جنت سے دعا بھی آ جائے گا۔ جب ہم نعرہ نبوت کا خوشبو ڈالیں گے تو وہ نار گزار بھی بنے گا۔ جب ہم اپنے امت کو میدان کربلا میں ذبح کرنے کے لیے لے جائیں گے تو سید الشہداء طلحہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جس وقت ہم اپنے تمام تر معاملات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ وفادار بن کے رہتے اور ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ خبر میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ آپ میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ علماء کرام میں سوال بیان کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک سوال بیان کیا اور باقی ائمہ حدیث نے 3 سوالات بیان کیے، لیکن کچھ روایات میں صحابہ کی جان پر 3 سوالوں کا ذکر ہے، وہاں پر 4 سوالوں کا ذکر ہے۔ پہلا سوال ہم سب جانتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال بھی ہم سب جانتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال بھی جانتے ہیں کہ اس بات ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے۔ اب ایک بندہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اس سے چوتھا سوال بھی کیا جائے گا۔ وہ چوتھا سوال اس سے عبادات یا معاملات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ چوتھا سوال اسے یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تینوں سوالوں کے جواب تم نے صحیح طریقے سے دیے ہیں یہ تم نے کہاں سے سیکھے؟ اب جواب تو میں نے سیکھ لے تو وہ سیکھوں گا کہاں سے؟ اس کا جواب بھی دوسرے بات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب تم نے ٹھیک دیے ہیں، یہ تینوں سوالوں کے جواب تم نے سیکھے کہاں سے جانے؟ وہ شخص عرض کرے گا کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں نے قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل کیا، قرآن پاک کو پڑھنے سے حاصل کیا۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا یہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے جو انسان کے اللہ کے ساتھ۔ ہم لوگ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اللہ رب العزت کے تمام تر احکامات جاننے کے باوجود اعمال کا معاملہ جب آتا ہے تو عمل سے بالکل خالی نظر آتا ہے۔ جہاں پر عمل کے بارے میں گفتگو کی جائے ہمیں اکتاہٹ ہونے لگتا ہے، اس سے کہانیاں واقعات جی ہمیں لطف دیتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر چاہے ایک لمحے کی قربانی دینی پڑ جائے تو وہ ہماری جانوں پر گران ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی اس کی صرف چھوٹی سے تمثیلوں کے ساتھ اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں سست پڑ جاتے ہیں۔ علماء کرام، مشائخ کرام، عوام الناس، حضور سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو عوام ہیں ان کی آگے 3 حجابات ہیں اور جو خواص ہیں ان کے آگے 3 حجابات ہیں جن کی وجہ سے وہ سرخرو نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ جو عوام ہے ان کے آگے سب سے پہلا حجاب، جو آپ کو حجاب بتاؤں گا آپ میں سے ہر ایک نے اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کسی حجاب میں کھڑا ہوں، میرے آگے کون سا حجاب ہے۔ سب سے پہلا حجاب آپ فرماتے ہیں عوام الناس کا
نفس ہے۔ اب ابو نفس کیا کہ پہلا حجاب نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں ہر لمحہ سوچتا ہے۔ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے کہ دنیا میں کسی کو نفع ہو یا نقصان مجھے تکلیف نہیں لگتی، مال و دولت میرے پاس ہو یا نہ ہو مجھے تکلیف نہیں لگتی، اگلا بندہ کس آزمائش میں ہے مصیبت میں ہے مجھے تکلیف نہیں ہونی۔ اگر وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ایک بوڑھا بزرگ بیمار کھڑا ہے اور وہ سیٹ پر بیٹھا ہے اور وہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتا، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ نفس کے خلاف ہے کہ مجھے تکلیف نہ ہو، اسے ہو رہی ہے۔ وہ خود چھاؤں میں کھڑا ہے اور کوئی دھوپ میں کھڑا ہے اور اسے دھوپ والے کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ نفس کے حجاب میں پھنسا ہوتا۔ جو لوگ مال و دولت حاصل کرتے وقت اپنی جان کو آسائشیں پہنچاتے وقت حلال و حرام کی تمیز نہ کریں کہ حلال و حرام کی خیر ہے میری جان کو تکلیف نہ ہو، تو ایسا شخص بھی نفس کے حجاب میں پھنسا ہوتا۔ جو آدمی جو شعبے سے متعلقہ ہے وہاں پر جو ڈیوٹی کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی میں حرام خوری کرتا ہے، تو وہ بھی سمجھ جائے کہ وہ بھی نفس کے حجاب میں پھنسا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عوام میں سے نفس کی حجاب سے آگے نہیں بڑھتے، تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دھوپ چھاؤں کی پرواہ نہیں کرتے، دن رات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا پسینہ بھی بہاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، تو وہ خلق کے حجاب میں پھنس جاتا ہے، مخلوق کے حجاب میں کہ اگر میں پیر ہو کر محنت بھی کر رہا ہوں، اسلامہ بنایا ہوں، شب روز لوگوں کو وقت دیتا ہوں، اگر میں عالم جگہ جگہ پہ جا کر میں بیان کرتا ہوں، لوگوں کو تقریریں سناتا ہوں، اگر میں قاری حافظ ہوں، لوگوں کو اپنے بیانات سناتا ہوں، اگر میں دنیادار ہوں، بزنس مین ہوں، تو میں اپنے کاروبار کے لیے، اگر میں سیاست دار ہوں اپنی سیاست کے لیے، اگر میں کھانے دار ہوں تو اپنے عہدے کے لیے، میں اس وجہ سے محنت کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ لوگ کہیں کہ واہ کتنا بڑا ٹیم ہے، لوگ کہیں کہ واہ کتنا اچھا مقرر ہے، جو نقطہ یہ بیان کرتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، لوگ میری تعریف کریں گے، اتنا اچھا قاری یہ ہے جس لین میں یہ قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی کرتا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو یہ چیزیں اس کا حجاب بن جاتا ہے، خلق اس کا حجاب۔ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، وہ زمیندارہ کرتا ہے، وہ زکات ادا کرتا ہے، وہ حج ادا کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، خواہ دنیا کا معاملہ کرتا ہے یا دین کا معاملہ کرتا ہے، وہ مخلوق کے لیے کرتا ہے کہ مخلوق میری تعریف کرتا ہے۔ وہ مجمع میں بیان کرنے بھی آیا ہے، تو اس حوالے سے اگر لوگ اس بات کا سنتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے بعد سامنے مخلوق ان کا حجاب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس پردے سے نکل جائیں، وہ نفس کی پرواہ نہ کریں، مخلوق کی پرواہ نہ کریں، تو وہ دنیا کے حجاب میں پھنس جائیں۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، لوگ بھی انہیں جانتے ہیں شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، نفس بھی آرام میں ہے، لیکن پھر بھی ڈر ڈر ڈھوکڑے کھا کے پھر رہے ہیں۔ کس وجہ سے کہ ایک ملک پر بادشاہ ہے تو کافی نہیں ہے، ایک علاقے پر بادشاہ ہے تو کافی نہیں ہے، ایک صوبے پر حکومت ہے تو کافی نہیں ہے، بلکہ پورے ملک پر میری حکومت ہے۔ پھر ملک پر حکومت ہو گئی ہے تو 5 سالوں میں حکومت انہیں کافی نہیں ہے، انہیں مرتے دم تک کی حکومت چاہیے۔ وہ دنیا کے کھانے کو جاتی ہے کہ دنیا ہمیں جانے، دنیا ہمیں پہچانے، دنیا پر ہمارا اقتدار اور ہماری بادشاہت قائم رہے، چاہے وہ علماء میں سے ہو، مشائخ میں سے ہو، سیاستدانوں میں سے ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جب وہ مخلوق سے بھی نکل جاتے ہیں آگے، نفس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو وہ دنیا کے حجاب میں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ظاہری طور پر جتنے بھی بلند مقام پر ملا کے لیے ان کو بڑی ہوتا ہے۔ پھر حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ ان سے ہر 3 حجابات خاص ہوگا۔ اب خاص لوگوں کے حجاب کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خاص لوگوں کا پہلا حجاب دین ثواب، وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ ثواب کے نیت سے، نہ اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہیں، نہ اللہ کا قرب سامنے رکھتے ہیں، نہ اللہ کے دیدار کی طرف سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ان کا مطلع نظر ثواب ہوتا ہے۔ اتنے نوافل پڑھوں گا یہ ثواب ہو جائے گا، یہ برداشت کروں گا یہ ثواب ہو جائے گا، یہ کام کروں گا اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ عوام سے تو بہتر ہیں خواہش میں سے، لیکن انہیں وہ مقام نصیب نہیں ہوتا جو ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں اللہ رسول فرماتا ہے کہ عبادی یہ میرے بندے، وہ ہر کام
ثواب کی نیت سے، جو ثواب سے آگے گزرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دین طاعت میں پھنس جاتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا ایمان گزار کریں، لوگ مجھے بڑا نیکوکار کریں، اس کا ہر لمحہ وہ کہتا ہے یہ نہیں کہا وہ اس وجہ سے عمل نہیں کر رہا ہوتا کہ اللہ کی رضا آتی ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے عمل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اطاعت کرنی ہے بس۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو ان تمام مراحل سے گزر جائے، نفس سے بھی، خلق سے بھی، دنیا سے بھی، دید ثواب سے بھی، دید اطاعت سے بھی، تو وہ جس چیز میں آ کر پھنس جاتا ہے وہ سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے دید کرامت۔ خدا نہ خواستہ 3 سال سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا، چاہے وہ واقعتاً کرامت ہو یا اتفاقاً ہو گیا ہو، تو اب وہ تمام مریدین کی بھی ڈیوٹی ہے، پیر صاحب کی اپنی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو وہ واقعہ بیان کریں اور پیر صاحب کی کرامات بیان کرتے رہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں اس چیز کو لوگوں کو کہیں کہ آپ کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ آپ پیر صاحب کی واقعات کریں۔ یہ چیزیں اس پیر کے لیے بھی حجاب بن جاتی ہیں اور مریدوں کے لیے بھی حجاب بن جاتی ہیں۔ دو لوگ دید کرامت میں پھنس جاتے ہیں، جانوروں کی خدمت کریں گے، کتوں کی خدمت کریں گے۔ 2 پیر صاحبان ظاہری طور پر ان کے بزرگوں سے کوئی جن پہ روحانیت کی مقام تھا، اللہ تعالیٰ کا پورے نصیب تھا، انہیں جو مقام نصیب ہوئے آگے ان کی گدیوں پر بیٹھنے والے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے واقعات بیان کر کہ جس نے ہمارے بزرگوں کے کتے کی خدمت کی تھی اور اسے یہ مقام مل گیا کہ تم میرے کتے کی خدمت کرو تو تمہیں یہ مقام مل گیا، اگر کوئی اس غلط فہمی میں رہتا ہے وہ فقط غلط فہمی نہیں ہے، وہ خود بھی دید کرامت سے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے مریدین بھی دید کرامت میں پھنسے۔ وہ پیر صاحب اللہ رسول کے احکامات سے باغی ہیں کہ ظاہری طور پر ان سے وہ ظاہری طور پر شرع کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ان سے بڑے بڑے واقعات اور علماء ہوتے ہیں۔ ایسے شخص دید کرامات میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ خود بھی ایک گمراہ راستے پر چل رہے ہیں اور ان کے مریدین بھی گمراہ راستے پر۔ تو یہ حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ 6 حجابات ہیں، اور اللہ رب العزت بادشاہ سے اس میں توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان حجابات کو جس درجے پر بھی ان حجابات سے باہر ہیں، تاکہ جو حقیقی منزل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ اس کو نصیب ہو۔ اور ہم لوگ اگر یہ دیکھنا چاہیں ہم حجاب کے کس درجے میں ہیں تو اس کا فارمولہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور جب زلیخا نے کمرے میں بند کیا، دروازوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اس وقت زلیخا نے اپنے بتوں پر جو اس کے بت پڑے ہوئے تھے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے اپنے بتوں پر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا یہ کیا کرتی ہے، یہ تو پتھر ہے، مورتیاں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، لیکن میں نے انہیں اپنا خدا مانا ہے اور مجھے ان کے سامنے شرم آتی ہے اعتراض کرنا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک نامسلم کو جو اللہ کو مانتی بھی نہیں اسے ان بتوں سے تو حیا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور ایک کلمہ 2 کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کس طرح عظمت رکھتا ہے؟ اگر اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ بدکاری کرتا ہے، اس کے باوجود وہ بدعملی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل پر حجابات میں سے کوئی نہ کوئی حجاب ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں کرتا۔ حدیث احسان میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے، نہیں تو کم از کم ایسے کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری عبادت سے کون سی کیفیت ہے؟ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو ہو نہیں سکتی۔ تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اگر ہماری یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے اکثریت نوجوانوں کی بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان تھا تو وہ اپنی چچا صاحب بہن پر عاشق ہو گئے، وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا لیکن اس نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا۔ گناہ کا ارادہ کرنے کے ساتھ اس نے اسے
اکیلے گھر میں دعوت دی. وہ جب مجبور ہو کر وہاں آئی تو اس نے اپنی چچا صاحب بہن سے کہا کہ اس گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے میرے پاس آؤ. وہ اس سے مجبور تو تھی لیکن گناہ کا آمادہ نہیں تھی. وہ سارے کھڑکیاں دروازے بند کر کے اس کے پاس آتی ہے. اسے کہتی ہے کہ اے میرے بھائی سن, تو نے مجھے کہا کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیں. میں نے سارے بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ کھلا ہے, وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا. تو اس کا وہ چچا صاحب بھائی کہتا ہے مجھے پتا, میں ابھی جا کر بند کر رہا ہوں. اس نے کہا بتا دیتی ہوں لیکن ہوگا کچھ سچ نہیں. اس نے کہا اس گھر کا وہ کون سا دروازہ جہاں میرا ہاتھ نہیں اور جسے میں بند نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ وہ رب کا دروازہ جس دروازے سے میرا رب نکلا ہے میں وہ بند نہیں کر سکتی. تو بند کر سکتا ہے تو بند کر. تو اس کے وہاں پہ وہ سیاہ وقت جاگ اٹھی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. یہ وہ وعدہ ہے یہ وہ وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہے اور یہ وعدہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر وہ چاہے دنیا کے اعمال کرتا ہے چاہے آخرت کے اعمال کرتا ہے تو اس کا دل اس طرف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ایسے درست ہوتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی یہ تو آیت کی بات ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں. اس کے ساتھ کیا وہ وعدہ کسی صورت میں ہی پورا ہوتا ہے. تو حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ پڑھا علم کہ ودی مغروری عقل بھی کیا کرو ہم, چاہے وہ دین کا علم تم نے پڑھا یا دنیا کا علم تم نے پڑھا, چاہے وہ قرآن پاک کا علم پڑھا یا دنیاوی کامیابی کا علم پڑھا, لیکن اس کے بعد تم نے اس علم کا جب صحیح استعمال نہیں کیا. اب آپ میں سے ہر شخص اگر علم کسی نے پڑھا نہیں ہے, اسکول نہیں گیا, مدرسے نہیں گیا, کالج نہیں گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, لیکن آپ مسجد کے مولوی صاحب کو سنتے ہیں, علامہ صاحب کو سنتے ہیں, کسی اس کی محفل کسی میلاد کی محفل کسی عالم کو کسی پیر کو حلال اور حرام کیا کا بات سب جانتے ہیں, صحیح اور غلط کا فرق بھی سب جانتے ہیں. تو یہ جاننا ہی علم ہے. علم کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے, علم کا مطلب ہے جاننا. تو آپ میں سے جو بھی جانتا ہے تو بادشاہ سے ہر ایک کو حاصل کر کے فرماتے ہیں کہ بڑے علم کے بڑی مغروری عقل بھی کیا کرو کہ تم نے علم تو حاصل کر لیا لیکن علم حاصل کرنے کے بعد تم ایسے غرور میں پھنسے کہ تم عمل کی طرف آئے ہی نہیں, تم نے سیدھا راستہ چنا ہی نہیں, تم حق کی راہ کی طرف آئے ہی نہیں. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ہدایت والا نفع نقیدہ کو تم نے ہدایت والا راستہ چھوڑ دیا. جو فائدے کا راستہ تھا وہ تم بھول چکے ہو. نہ تمہارے علم سے تمہیں فائدہ ہوا, نہ تمہاری ذات سے کوئی فائدہ ہوا, نہ تم نے عمل سے فائدہ حاصل کیا نہ علم سے فائدہ حاصل کیا. اگر تم علم کا عمل کر لیتے تو تمہارا علم کا ایک نفع ہوتا اور عمل کرنے سے دوسرے نفع بھی حاصل ہو جاتا. اللہ راہ ہدایت والا ایک تو تم نے ہدایت کا راستہ میں بھول گیا جب تم نے اس علم پر عمل نہیں کیا اور اس علم سے فائدہ بھی حاصل نہیں کیا. اللہ راہ ہدایت والا نفع نقیدہ دعا سار دنیا یہ صرف حاصل ہو, سار دنیا یہ صرف حاصل ہوئے سوتا ہار نہ ہونا. اگر تمہیں جان دینے سے اپنی جان پر مشقت آنے سے تکلیف برداشت کرنے سے اگر تمہیں کامیابی حاصل ہوتی تو تم مشقت میں پڑے گا. اگر اپنی جان پر تکلیفیں افواہیں مصیبتیں لانے سے اگر تمہیں کامیابی حاصل ہوتی تھی, حق کا راستہ ملتا تھا تو تم کامیابی حاصل کرتے. جان تو آ نہیں جانے آزمائی جتنی بھی تھی, وقتی تکلیف اور پریشانی جتنی بھی تھی تو تم سچ بولتے اور اس میں کامیابی حاصل کرتے. وہ آزمائی دنیا کی جان گھنٹوں کی تھی یا جان دنوں کی ہوگی, چند مہینوں کی ہوگی یا کچھ سالوں کی ہوگی, آخر تمہیں دنیا سے چلے جانا تھا یا دنیا سے جب وہ آزمائی ختم ہو جاتا. شیر کی چیزوں کے حق حاصل ہوئے. اگر تمہارے جان جان سے حق حاصل ہوتا تھا تو تم جان دینے سے جڑے نہ کرتے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بازار محبت والے باہو کوئی رحمت لے کے سو. جب تم اس اللہ کے احکامات پر چلنے کی طرف نکلو, حق کے راستے پر عمل کرنے کی طرف جب نکلو, اللہ رسول کے احکامات کی طرف جب نکلو, جب تم نے کلمہ پڑھ لی ہے تو کوئی ایک اچھا سا رہبر میں چن لینے بازار میں جا کر نہ سکتا. کیونکہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں بازار میں ٹھگ ہوتے ہیں
بازار میں دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، بازار میں بدکار لوگ ہوتے ہیں، بازار میں بڑی بڑی گاڑی بھی رکھی ہوگی، جبہ بھی پہنا ہوگا، دستار بھی پہنی ہوگی، ظاہری طور پر بڑے شیخ اور مشائخ بھی بنے ہوں گے، ہاتھ پہ تسبیح بھی ہوگی، لیکن سودا کرنے میں دھوکہ، منافقت، یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ ظاہری طور پر اس کا دنیا کیسا بھی ہو، لیکن وہ معاملات کرنے میں کیسا ہے، اسے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم بازار محبت میں قدم رکھتے ہو تو ایسا راستہ کیوں لو، کیونکہ یہ جو بازار محبت ہے اس میں بھی رازن ہے۔ اس میں کون سے رازن ہے اللہ؟ اس میں دو رازن ہے، ایک اس میں شیطان رازن ہے جو حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مختلف طریقوں سے تمہارے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، تمہارے دین پر حملہ کر رہا ہے، تمہاری فکر پر حملہ کر رہا ہے، تمہارے عمل پر حملہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا رازن تمہارا اپنا نفس ہے، یہ ٹھگ ہے، یہ تمہیں ٹھگتا ہے کہ یہ عبادت نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ایسا کر لو گے، ویسا کر لو گے، بس تم نے یہ کام کر لیا تو تم بڑھ کے جنت میں ہو گئے۔ ایک شیخ ہے، ان کا مرید اپنے آپ کو اپنے شیخ سے بلند مقام میں سمجھ لیا، اس نے کہا کہ روز میرا رب میرے سامنے آج پر جلوہ افروز، میں اپنے رب کو اوپر دیکھتا ہوں، نیچے گہر ہے اور وہ اس پر پتہ پوچھاتا ہے، تو جس مقام پر میں ہوں یہ کہ میرے شیخ کو بھی آج تک دیدار کیے وہ ضروری ہو، اور اس نے تمام اعمال کا قرآن کر قبول رب کا دیدار ہو گیا، کوئی لوگ کیا چاہیے؟ جب ان کے شیخ کو یہ بات پتہ چلتی تو وہ اس کے پاس تشریف ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ ظاہری دنیا میں ظاہری کاموں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے، مومنین کو دیدار باری تعالیٰ جنت میں نصیب۔ اور دوسری بات تم کہتے ہو کہ میں نے آنکھوں سے دیدار کیا ہے اور سمندر پر پانی پر اللہ تعالیٰ کا تخت بچھا ہوا تھا، وہ اس پر جلوہ افروز تھا، تو کیا تم نے وہ حدیث میں بات کر نہیں سنی کہ روز عصر کے وقت شیطان سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس پر سامنے سارے ہو، تم روزانہ شیطان کو دیکھتے رہے اور اسے خدا سمجھتے رہے۔ اس نے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب دیکھنا تو پڑھ لینا لا حول ولا قوت، دیکھ لینا کہ اس سجود کا کیا ہوگا۔ تو بڑے مزدار محبت والے کوئی رہبر لے کے سوا ہو کہ جب تم اس اللہ رب العزت کے راستے پر چلتے ہو، معرفت اور حقیقت اور طریقت کے راستے پر چلتے ہو، تو ایسے شیخ حقیقت کو چننا جو تمہیں ان تمام شیطانی حرکتوں سے، نفس کے حرکتوں سے، نفس کے گھروں سے، لوگوں سے، فرادوں سے، شیطانی وسواسوں سے جو تمہاری حفاظت کر سکے، اور تمہیں بتائے کہ کون سا عمل شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی کرم نوازی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا سکون نصیب فرمائے، اور جن ہستیوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کیا، آج دیکھ لیں کہ آج تک ان کا وعدہ ایسا وفا ہوا کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنا وعدہ وفا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، جنہوں نے ساری اسے یاد کیا، ہم بھی یاد